اب احمد سے بات کر رہے تھے تبھی ریحانہ بیگم ان کے پاس آئیں۔ بھائی صاحب، آپ کو اماں جی اور ابا جی اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ جی میں آتا ہوں۔ وہاب، میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو۔ جی بولیے ابا جی۔ وہاب، میں چاہتا ہوں میرال اپنے گھر کی ہو جائے، اور میں احمد اور اس کی بات پکی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ نہیں ابا جی، بالکل بھی نہیں۔ میرال تو مجھے بہت عزیز ہے، میری بہن کی نشانی ہے، میں تو ہمیشہ سے ہی ایسا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر تم پلوشے اور احمد سے بات کر لو۔ تمہیں اعتراض کیا پلوشے؟ میں اپنی بھانجی حیا سے احمد کا رشتہ کرنا چاہتی ہوں، تم عاطر کا جہاں دل کرے کر لینا۔ میں ابا جی کو زبان دے چکا ہوں، اور مجھے میرال بہت عزیز ہے۔ تبھی دروازے پر دستک دے کر میرال اندر آئی۔ اندر کا ماحول دیکھ کر اسے لگا کہ وہ غلط وقت پر آئی ہے۔ مومانی، آپ کو مامی بلا رہی ہیں کچن میں۔ مر گئی ہے مامی، وہ بڑبڑائیں۔ میرال حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ اب کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ بی بی، آ رہی ہوں۔ بیٹا آپ جاؤ اماں جی کے پاس۔ اب کی بار وہاب صاحب بولے۔ جی۔ وہ دل گرفتہ سے وہاں سے چلی گئی۔ کیا کرتی ہو، کیسے بات کر رہی ہو بچی سے؟ یہی تو ہے سارے فتنے کی جڑ۔ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، دوبارہ اس طرح کی بدتمیزی نہیں چلے گی، آئی سمجھ؟ وہ ہوں کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ رات کو وہاب نے احمد کو اپنی اسٹڈی میں بلایا۔ احمد، مجھے تم سے ایک اہم بات کرنی ہے۔ بیٹا، تمہاری دادی اور دادا نے تمہارے اور میرال کے رشتے کی بات کی ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے میں تم سے پوچھ لوں، اگر تمہاری مرضی ہو تو انہیں ہاں کر دوں؟ نہیں بابا، دادا اور دادی نے یہ بات سوچی بھی کیسے کہ میں اس ان پڑھ گوار سے شادی کروں گا؟ شٹ اپ احمد، تم بھی اپنی ماں کی زبان میں بات کر رہے ہو۔ سوری بابا، لیکن یہ حقیقت ہے۔ ایک تو وہ پڑھی نہیں ہے، اور ساتھ میں بہت بزدل اور دیوی لڑکی ہے۔ مجھے اپنی لائف پارٹنر کانفیڈنٹ اور ویل ایجوکیٹڈ چاہیے، جو میرے سوشل سرکل میں آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکے۔ احمد نے مجھے بہت عزیز ہے، میں تمہیں آگ کر دوں گا۔ نہیں ماموں۔ اسی وقت میرال کمرے میں داخل ہوئی۔ ماموں، کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی اتنی گئی گزری ہے کہ آپ کسی کی منتیں کریں گے کہ وہ مجھ سے شادی کر لے؟ نہیں بیٹا، میں جانتا ہوں وہ بہت خوش نصیب ہوگا جس کا تجھ سے نصیب جڑے گا، لیکن بیٹا میں اماں جی اور ابا جی کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ ٹھیک ہے۔ وہاب صاحب نے خشمگین نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ زندگی بھی عجیب شے ہے، دھوپ چھاؤں کا امتزاج لیے کبھی بہت مہربان، کبھی بہت اجنبی۔ وہ لان میں رکھی کین کی کرسی میں بیٹھی گہری سوچ میں تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو قطرہ قطرہ کر کے اس کے رخساروں پر لڑک رہے تھے۔ اسے یہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل رو رہی تھی، لیکن آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ بے مول ہونا کسے کہتے ہیں۔ جب سے اس نے وہاب ماموں اور احمد کی گفتگو سنی تھی، وہ ایسے ہی احساس سے گزر رہی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ وہ تو ایسے رویوں کی عادی ہو چکی تھی۔ میرال بیٹا، تم کیوں نہیں سمجھ رہی؟ بہت مجبور ہو کر میں نے تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، اور تم مجھے کمزور کر رہی ہو۔ لیکن نانی، آپ میری عزت کا محافظ کسی ایسے شخص کو کیسے بنا سکتی ہیں جو سرے سے میرے وجود سے انکاری ہو؟ بس میں نے فیصلہ کر لیا ہے تو بس کر لیا ہے۔ اس نے گھڑی پر نگاہ دوڑائی جو رات کے 11:30 بجا رہی تھی۔ اس کا ارادہ وضو کر کے نماز عشاء ادا کرنے کا تھا۔ وہ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ وضو کر کے واپس کمرے میں آئی تو ملازمہ اس کے لیے کھانا لیے کمرے میں موجود تھی۔
وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ کھانا یقیناً مامی نے بھیجا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آج نیچے نہیں آئے گی۔ اس نے ملازمہ کو ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھنے کو کہا اور خود مصلی بچھا کر نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز ادا کر کے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کیا مانگے۔ وہ جائے نماز فولڈ کر کے اٹھ گئی۔ آج پلوشہ خاتون اپنے ہونہار بیٹے کا رشتہ لے کر جا رہی تھی، اپنی بھتیجی حیا کے لیے، اور احمر بھی بہت خوش تھا۔ پھل، مٹھائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا جا رہا تھا۔ پلوشہ خاتون کیک ہاتھ میں لیے باہر جا رہی تھی، تبھی میرال نے پلوشہ مومانی کے ہاتھ سے کیک لینا چاہا۔ دے مومانی، میں گاڑی میں رکھوا دیتی ہوں۔ لے جاؤ، لیکن بہت احتیاط سے، نظر نہ لگا دینا ہماری خوشیوں کو۔ میرال اسپاٹ چہرہ لیے آگے بڑھ گئی۔ چلیں ابا جی۔ جی چلو، وہاں کدھر رہ گیا ہے؟ میں یہاں ہوں ابا جی۔ چلو پھر نکلتے ہیں۔ وہاب نے جانے سے پہلے اماں جی کے آگے سر جھکا کر دعائیں لیں۔ مین ڈور سے باہر نکلتے ہوئے اندر آتی میرال کے سر پر بوسہ دے کر وہاب باہر نکل گئے۔ بابا، آپ جانتے ہیں ہمارے نئے پارٹنر دادا جی کے دوست شہباز خان کے پوتے ہیں۔ ہم کل ان کے آفس گئے تو وہاں پر ان کی تصویر دیکھی تو تعارف ہوا۔ بابا، میں اپنی منگنی کے فنکشن میں حیدر سکندر کو بھی انوائٹ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، کر لینا۔ مجھے بتانا مشکل ہے کہ مجھے تم سے کیسی محبت ہے۔ تم میری دانست میں ہو، اگر چاہوں تو پالوں، مگر نہ جانے کیوں مجھے یہ تشنگی ہے، یہ پیاس اچھی لگتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے سے بیڈ سے اٹھا، ہاتھ میں موجود سگریٹ کو ایک لمبا کش لگا کر ختم کیا اور کھڑکی کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور اپنے موبائل میں سے میرال عماد کی مہندی لی گئی ایک تصویر کو دیکھا۔ گرین کلر کے پلازو میں عماد کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی کسی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ یہ تصویر دن میں کئی مرتبہ دیکھتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ تصویر بہت خوبصورت ہے یا اسے خوبصورت لگتی ہے۔ وہ بہت خوش تھا۔ کل عماد کی منگنی تھی اور بہت عرصے کے بعد وہ اسے روبرو دیکھے گا۔ منگنی کا فنکشن شہر کے کسی بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ رنگ و بو کا ایک سیلاب تھا جو امڈ آیا تھا۔ احمر اور حیا کو سٹیج پر لایا گیا تو پورے ہال نے تالیوں سے اور ہوٹنگ کر کے ان کا استقبال کیا۔ حیدر سکندر بلیک 3 پیس سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کے استقبال کے لیے احمر سٹیج سے نیچے اتر آیا۔ وہ احمر کو ساتھ لیے سب سے متعارف کرا رہا تھا۔ اس کے انڈسٹریز کے اونر کی حیثیت سے بزنس کی دنیا سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے وہ سونے کی چڑیا تھا۔ سب اسے ہاتھوں ہاتھ لے رہے تھے۔ اگر اس وقت سکندر شہباز خان کو ایسے دیکھ لیتے تو صدمے سے بے ہوش ہو ہی جاتے۔ وہ اسے بہت ہی نکما انسان سمجھتے تھے۔ حیدر اور حماد دونوں یاور آفریدی اور سریا بیگم سے ملے۔ حیدر بہت تعظیم سے دونوں سے ملا۔ وہ جوس کا گلاس ہاتھ میں لیے ایک سائڈ پر جا رہا تھا، تبھی اس سے کوئی آ کر ٹکرایا اور حیدر کے ہاتھ سے جوس کا گلاس گر کر چھنک کی آواز سے ٹوٹ گیا۔ حیدر نے ٹکرانے والی شخصیت کو دیکھا تو اس کا موڈ خوشگوار ہو گیا، لیکن مقابل کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ فینسی وائٹ شلوار قمیض پر بڑا سا ریڈ کلر کا دوپٹہ رکھا تھا، لیکن چہرے پر زردیاں کھل گئی تھیں۔ سب لوگوں کی نظریں ان دونوں پر متوجہ ہو چکی تھیں۔ لوگوں کی نظروں کو محسوس کرتے ہوئے وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اس میں تو اب ہمت ہی نہیں بچی تھی کہ اس سے نظریں ملا سکے، اسی لیے جلدی سے سائڈ سے نکل گئی اور حیدر کی نظروں سے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ ایک تو یہ انسان، پتہ نہیں کیا لفظ استعمال کروں اس کے لیے، ٹھرکی، ہاں ٹھرکی ٹھیک رہے گا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی حال سے باہر نکل آئی۔ باہر آ کر اسے ہوش آیا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چپکے سے واپس آئی اور آ کر ایک کونے میں تھوڑا چپ کر کے بیٹھ گئی۔ ابھی اسے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ اسے لگا کہ اس کے ساتھ کوئی اور بھی بیٹھا ہے۔
اس نے رخ موڑ کر دیکھا تو جی بھر کر بدمزہ ہوئی۔ حیدر سکندر اپنی ازلی بے پرواہی سے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے گمان گزرا کہ اس نے اس سے کچھ کہا ہے۔ میرال نے اس کی طرف رخ کیا تھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ آپ کے علاوہ فی الحال یہاں اور کوئی نہیں ہے۔ میرال حسن، آپ اتنی ہی بے پرواہ ہیں یا بنتی رہتی ہیں؟ میرال نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا۔